بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین بچھونا بنایا ہے۔ جعل دو قسم پر ہے، ایک جعل بسیط اور ایک جعل مرکب۔ اس مقام پر اگر جعل سے مراد جعل بسیط ہے تو بمعنی خلق ہوگا، اور جعل بسیط تقاضا کرتا ہے مفعول واحد کا، ایک مفعول کا، جو کہ ارض ہے، وہو الارض، اور فراشن مصدر مبنی للمفعول بمعنی مفروشن ہوگا۔ اور اگر جعل سے مراد جعل مرکب ہے تو بمعنی سیرہ ہوگا، اور جب جعل مرکب ہو تو دو مفعول چاہتا ہے، مفعول اول الارض ہوگا اور مفعول ثانی فراشن ہوگا۔ یہ بھی ذہن میں رکھے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا دلیل سفلی آفاقی ہے، نعمت خداوندی کا تذکرہ ہے، اور ظاہر ہے کہ زمین کی تخلیق اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ یہی زمین انسان کے لیے فرش بنایا ہے، نہ پانی کی طرح نرم ہے، نہ لوہے کی طرح سخت ہے۔ ضروریات زندگی کے مطابق تعمیرات بھی جاری اور ساری رہتی ہے، جبکہ زراعت کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھے کہ قرآن کریم میں ہر چیز کی حقیقت اور کیفیت اس نہج اور اس طریقے پر بیان کی ہے کہ ہر دیکھنے والا سمجھتا ہے، عالم ہو، جاہل ہو، مرد ہو، عورت ہو۔ اب زمین کی کیفیت اور حقیقت ظاہر متبادر فرش ہے، لیکن فراشن کے لفظ سے یہ قطعاً لازم نہیں آتا کہ زمین گول نہیں ہے، بلکہ زمین کو کرۃ الارض کہا جاتا ہے۔ گول ہونے کے باوجود دیکھنے میں فرش نظر آتا ہے، اور مجموعی طور پر زمین گول ہے، جس کو کرۃ الارض کہتے ہیں۔ جیسا کہ فٹ بال کو ہم کرۃ القدم کہتے ہیں۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا ہے، فرمایا سقفاً محفوظہ بنایا ہے، محفوظ چھت بنایا ہے، اور بغیر عمد ترونہا، بغیر ستون کے آپ اس کو دیکھ رہی ہے۔ یہ دلیل علوی آفاقی ہے، اور عطف ہے خلق پر۔ ظاہر ہے کہ نعمت خداوندی کا تذکرہ ہے، تذکیر بعلاء اللہ کی بنیاد پر،
دعوت ہے توحید کی طرف، دین کی طرف، عبادت کی طرف۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی برسایا ہے۔ یہ دلیل جوی آفاقی ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آسمان سے بلا واسطہ پانی برساتا ہے اور بادل کا واسطہ بیچ میں نہ ہو۔ قرآن کریم میں کئی مواضع پر، کئی مقامات پر اوپر سے آنے والی چیز کو آسمان کہتے ہیں، بلکہ کئی مقامات پر تو بادل سے پانی برسانے کا ذکر بھی موجود ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، ہم نے اتارا ہے پانی بھرے ہوئے بادلوں سے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر نکالا اس پانی کے ذریعے سے پل جو غذا ہے تمہارے لیے، رِزْقًا لَكُمْ، یہ دلیل خارجی آفاقی ہے، چوتھی نعمت ہے۔ اور یہاں پر تو اتنی گزارش سن لیجئے کہ پہلے 3 نعمتوں میں انسانی عمل کا کوئی عمل دخل متصور نہیں تھا، البتہ یہ جو چوتھی نعمت ہے، ایک سطحی ذہن، ایک سادہ لو بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ زمین کو نرم کرنا انسان کرتا ہے، بیج انسان ڈالتا ہے، محنت کرتا ہے، گوڈے کرتا ہے، خیال رکھتا ہے، سارے کام کا شکار کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک انسان ہے۔ تو میرے بھائی، آپ کی محنت، آپ کی مشقت اپنی جگہ اور اس کو سلام، لیکن یہ محنت اور تدبیر اسباب کے حد تک ہے، اور اسباب کے حد تک بالکل درست ہے، لیکن دانہ اور گٹلے کے اندر سے پودا نکالنا، اس میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، آیا تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے؟ اللہ رب العالمین پوچھتے ہیں۔ تو وعلیٰ کل حال، جس طرح زمین کی خلقت میں، آسمان کی خلقت میں، نزول باران کے حوالے سے انسان کا، کسی بھی مخلوق کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بالکل اسی طرح فصل اور درخت اگانے میں انسان کا بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے عنایات ہیں، احسانات ہیں۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، پس مت ٹھہراؤ اللہ کا مقابل، اللہ کا شریک، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو۔ اور یہ نتیجہ ہے، جس طرح کہ پہلے میں نے گزارش کیا تھا، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو جو وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے ذات اور صفات میں کوئی شریک مت ٹھہراؤ، اور اسی کو کہتے ہیں عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید اسلام کا بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے، اور جتنی بھی تغیرات ہے کائنات عالم میں، یہ صرف اور صرف ایک ہستی اللہ رب العالمین کی مشیت کے تابع ہے۔ سارے تغیرات اللہ کے حکمت کے مظاہر ہے۔
اور جماعت والے کہتے ہیں، تبلیغی جماعت والے، کہ خالق سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، نہ زندوں سے کچھ ہوتا ہے نہ مردوں سے کچھ ہوتا ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، کیا ڈر ہے اگر سارے خدائی ہوں مخالف، کافی ہے ایک خدا اگر میرے لیے ہے۔ اور اس میدان کے شہسوار جس نے لوگوں کے دلوں میں جذبہ توحید پیدا کی ہے، وہ ہے حضرت استاد الاستاد شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے سروں کے تاج ہے، بہاروں کے خزاں، لا الہ الا اللہ، اور یہ اس کی وہ